ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی باواز بلند پڑھی الصلاۃ ماشاءاللہ لائٹ جلاؤ اوپر والی لائٹ جلاؤ اوپر والی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین حکم دیتا نبی اے عمر تے علی حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہنچانا حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا
میرا جبا اویس نو پہچانا پڑھو نہ مل کے حکم دیتا نبی اے عمر تے علی حکم دیتا نبی اے عمر حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہچانا تسی خل کے نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہم میرے پیارے اے عمر تے علی تسی خلق کے نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہم میرے پیارے جدوں جاؤ یمن پوچھو ویسے کرن دل دیوانہ میرا جبا اویس نو پہچانا پڑھیے حکم دیتا نبی اے عمر تے علی حکم دیتا لی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہچانا میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت نورانی موضوع دا پتہ جے نا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تو اے ساڑا ہی ٹاپک میرے عاشق دی اے جے نشانی بال بکھرے تے صورت نورانی داغ ہاتھ دی تلی او برستا پھلبیری دے ایک داغ سی نا آپ دے ہاتھ ہوتے جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نشانی دسی سی پیا نشانی ہے ویس دا ہاتھ ویکھیا جی اے نشانی ہے میرے عاشق دی اے ہو نشانی پال بکھرے تے صورت نورانی داغ ہاتھ دی تلی جیویں چمبے دی کلی آئے 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 داغ ہاتھ دی تلی جیویں چمبے دی کلی قد درمیانا میرا جبا اویس نو پہچانا پڑھیے حکم دیتا نبی اے عمر تے علی حکم دیتا لی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہچانا میرے باطن دا سنگی یہ پیارا دنیا تو کر کے کنارا میرا سنگی یہ دل دائے پیارا بیٹھا کر کے یہ دنیا تو کنارا او دے دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا او دے دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا دل رو
زبانا میرا جبا اویس نو پہنچانا پڑھیے حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا جبا عاشق نو ادبوں پچا کے میرا پیغام دسیو سنا کے جبا عاشق نو ادبوں سنا کے میرا پیغام دسیو سنا کے اے میرے اویس جی اے میرے اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس نو پہنچانا حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہنچانا انتہائی عزت وقار اور توقیر دلائق بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آج دا ساڈا موضوع عاشق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نالے جڑے اللہ دے نیک بندے نے دنیا دیاں رنگینیاں دنیا دیاں رانائیاں اور دنیا دی تجارت انہوں اللہ تعالیٰ دے ذکر تو غافل نہیں کر سکتے یہ اللہ دے مقبول بندے نے جنہوں میرا اللہ چندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور سانو یہی حکم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے جڑے سچے لوگ نے تسی انہاں دے ساتھی بن جاؤ جے میں انہاں زندگی گزاری ہے اس طریقے نال زندگی گزارو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی اپنی ایک طبیعت ہوندی سی اور آپ کدی کدی ارشاد فرمانا آج دی رات رکوع دی رات ہے پھر ساری رات رکوع وچ رہنا انہیں اللہ دے نیک بندے پھر فرمانا ہاذہی لیلۃ السجود اے رات سجدے دی رات ہے پھر ساری رات سجدے وچ رہنا اور جڑے مقبول بندے ہوندے نا یہ اپنے آپ نو ظاہر نہیں کرتے یہ چھپاندے اور یہ مستور الحال جنہ دا حال لوکاں تو چھپیا ہوئے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے حالات تو آگاہی نہ عطا کر دے تے پتہ ہی نہیں سے لگنا اویس کون ہے چھپیاں چھپایاں اپنی زندگی نہ گزار کے چلے جانا سی کوئی ذریعہ معاش نہیں خاص اونٹ چرانے
جڑا معاوضہ ملنا کچھ اپنے روزے دی افطاری واسطے رکھنا، کچھ اپنی اماں دی خدمت واسطے رکھنا. آپ دی والدہ ماجدہ اللہ دی ولی آسا. کدی کدی دل کرنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جاواں، اماں نے کہنا بیٹے میرا حق جان، میرا حق پہچان. اور میں اتنے نوجوانوں تو انداز تے فکر دینا، ماپیاں دا ہاتھ کٹ کے پھڑ لو. ابا جی تے اماں جی، صرف اماں جی نہیں، ابا جی تے اماں جی، انہاں دا ہاتھ کٹ کے پھڑ لو. پھر دنیا دے سامنے ہاتھ انج نہیں کرنا پینا، انہاں دا ہاتھ پھڑ لو. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرف صحابیت بالکل چھڑ دیتا، لیکن اپنی بڑھی اماں دی خدمت نہیں چھڑی. حالانکہ شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ ساری دنیا دے شرف اس شرف تے قربان نے. دنیا دے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، قطب مدار، قطب الارشاد، قطب الاقطاب، ساری دنیا دے ولیاں دیا شانہ اکٹھیاں کیتیاں جاننا تے صحابی دے تلویاں نہ لگن والی توڑ دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنا شرف ہے، اتنا مقام ہے. کی وجہ ہے کہ انہاں حالت ایمان وچ ایک وری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روح ودہا دا نظارہ کر لیا ہے، اور پھر اس سے ایمان دی حالت اتے موت آ جائے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت وچ ایک کڑی حالت ایمان وچ بہ چکیا ہوئے، صحبت اٹینڈ کر لے. یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ ارشاد فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں نہ راضی ہے تے اے اپنے اللہ تے راضی ہے. اولئک هم المفلحون، اے او نے جڑے کامیاب نے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے او خوش نصیب لوگ نے جنہ دے دلاں دا امتحان اللہ نے لیا اے تقوی اتے دل پورے اترے نے. ہما وقت زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. اے شرف خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑ دیتا ہے، لیکن اپنی بوڑھی اماں دی خدمت نہیں چھڑی. باپ عامر، ماں آپ دا نام سی بیدار، بے دال الف رے، بیدار. کرن دا علاقہ یمن دا. کس دور دے اندر کرن آندے نے سنگھ نو، کرن دے کئی معنی نے، صدی نو بھی کرن آندے نے. ایک صدی گزر گئی یعنی ایک کرن گزر گیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ذکر فرمائی خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور ایک کرن دا معنی سنگھ. مورخین لکھ دینے ستے کہ خدائی ہوئی اس علاقے دی، اتھو ایک گائے دا پرانے دور دا کو سنگھ نکلیا بچو، او دا نام ہی پہ آگیا کرن. جو کدی ہے لائل پور ہوندا سی، بعد بھی فیصلہ بعد ہو گیا. وجہ یعنی وجہ تسمیہ ایک کیوں پہ آنا، بات سمجھ آ رہی ہے. اس علاقے اندر ولادت باسعادت ہوئی آپ نے، پروان چڑھے. مختلف روایات نے کہ اسلام اتھے کیویں پہنچیا، ایمان کیویں قبول کیتا، لیکن ساریاں باتاں نو جمع کر کے اینا دسیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لیاندہ ہویا دین، اللہ دا پسندیدہ دین، دین اسلام، یہ دی روشنائی پہنچی
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے فیوز و برکات دا وافر حصہ اس علاقے نو ملیا تے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو پیدائشی طور تے سلیم الفطرت سن کئی ہوندے نے خبیث الفطرت وہ ساری عمر انہاں دی خباثت وہی لنگ جاندی ہے تے اچھے لوگ ہو جڑے سلیم الفطرت نے پکیزہ نفاست والی طبیعت رکھن والے فطرت اچھی آندے نے عادت بدل جاندی با فطرت نہیں بدل دی اس سلیم الفطرت سن بڑی اچھی طبیعت اللہ نے عطا فرمائی انہاں نو جیویں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا وہ پیغام پہنچیا نا تے پتہ لگا کہ جنہاں نے اسلام دی دعوت دیتی ہے انہاں دا نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بولو نا پیار نہ بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جدو نا زبان ہوتے آیا نا دل دے اندر میرے اللہ نے خیال عطا فرما دیتا جدا نا ایڈا پیارا ہے منہ دے اندر رس گولدا ہے شرینی ہوندی ہے منہ دے اندر سنیے تے کھناں دے اندر مٹھاس آ جاندی ہے وہ کتنی شخصیت اعلی ہوئے گی یقینی انہاں دا پیغام اعلی یقینی انہاں دا پیغام افاقی پیغام ہے دل دے اندر اتنا خیال آیا دل دے اندر خیال آن دی دیر آپ دی زبان ہوتے اللہ دا کرم ہویا کلمہ طیبہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھن دی دیر دل دے اندر میرے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق عطا کر دیتا پیار عطا کر دیتا اجے تک ویکھیا نہیں اجے تک تکیا نہیں اجے تک ڈٹھا نہیں بغیر ڈٹھیوں سودے کر دینے پہ میرا اللہ فرماندا ہے پیا متقی لوگاں دی علامت ہے الذین یؤمنون بالغیب بغیر ویکھیو ایمان لے ہوندے نے غیب اتے ایمان لے ہوندے نے پے نہ تکیا نہ ویکھیا نہ ڈیٹھا بس ذکر سنیا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن دی دیر تے دل دے اندر خیال پیدا ہوئے گا جدا نام ایڈا پیارا ہے او دی ذات کتنی پیاری ہوئے گی جدی ذات اتنی پیاری ہے او دا پیغام محبت کتنا پیارا ہوئے گا آہا بس دل دے اندر عشق انگڑائی لیندا ہے پیا اما وقت دل دے اندر کیفیات ہوندیاں رہندیاں نے مینوں پتہ لگے او کتنے انہاں دی گردن کس طرح دی ہے انہاں دا سینہ انور کیسا ہے اللہ دا قرآن ہر گل تے نازل ہوندا ہے پیا میرا اللہ فرماندا ہے ایک کائنات والیو سینے دا کی پوچھ دیو عالم نشرح لک صدرک اے سینہ ایسا ہے جدا ذکر میں اللہ نے قرآن دے اندر فرما دی پوچھ دیو میں اللہ قرآن اندر ذکر کرنا وا پیا ما زاغ البصر وما طغى اے اکھاں دا ذکر میرا اللہ کردا ہے پیا جدوں ہتھاں دی گل آوے اے دنیا والیو ہتھاں دا کی پوچھ دیو میں اللہ ارشاد فرمانا وا پیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم اے سونے چہرے والیا جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کرتے نے ہاتھ تے تیرے پر انہاں دے اوتے اللہ دے ہاتھ موجود ہے آہا تے جدوں محبوب دا تذکرہ سنیے دل تے ساڈا بھی کردا ہے نا کدی اوتھے ہوندے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی میں تجھے ملا ہوتا چلا کرتا تو میری پلکوں پر چلا کرتا تو میری پلکوں پر
کاش میں تیرا راستہ عشق والی گل ہے جی چونکہ آج عشق ویسے کرنی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا تیرے ہاتھوں کو لگ گیا ہوتا دل تے ساڈا بھی کردا نا ہائے کدی ادوں ہوندے یہ تو کوئی تمنا کر جی کیڑا جی کاش کدی ادوں ہوندے محبوب کو دیکھا ہوتا آئے کیڑے محب دا دل نہیں کردا یار محبوب نو ویکھن نو جی تے خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار آ گیا اتنی محبت آ گئی ہر ویلے محبوب دے احوال تو آگائی چاندے نے میرا سونا کڈا سونا ہے میرے محبوب دے آبروਆਂ کیسیاں نے میرے محبوب دی پیشانی کیسی ہے میرے محبوب دیاں اکھاں کیسیاں نے میرے محبوب دے گوش مبارک یعنی کان مبارک کیسے نے میرے محبوب دا رخ انور کیسا ہے میرے محبوب دی ٹھوڑی مبارک کیسی ہے زبان مبارک کیسی ہے اللہ قرآن دے اندر ذکر فرماندا ہے پیا اس زبان ایسی ہے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ احوال تو آگائی چاندے نے ہما وقت احوال پھر چل دیا ایک گل ایتھے تک پہنچ گئی اے فنا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دے فائز ہو گئے میرے اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے اندر آپ نو فانی کر چھڑے آئے اب اے فانی ہون دی گلاں نے اس تو بعد اینا فنا ہو گئے ہر ویلے محبوب دے انتظار دے اندر ہر ویلے محبوب دی کیفیات دے اندر ہر ویلے محبوب دے عشق دے سمندر دے اندر روتے لائی رکھ دینے پھر رون دینے گلیاں بازاراں دے اندر کتے محبوب نہ ملاقات ہو جائے کتے محبوب نہ ملاقات ہو جائے کتے سونا نظری آ جائے رون دے آندے کینے آندے نے میں کو جی او میرا دل پر سونا لوگوں میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کیویں اس نو پاواں ویڑے میرے وڑے دانا ہی تے میں سو ترلے تیار سے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق جناتی ہڈی وچ رچے عشق جناتی ہڈی وچ رچے اتے رونا کم ہونا ملتے روندے تے وچھڑتے روندے تے روندے نے ٹر دیا راہ
خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے. یہی وجہ ہے امام اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرکات شرح مشکات دے اندر فرماندے نے انہاں دے مستور الحال لین دی سب تو زیادہ وجہ ہے میرے اللہ نے انہاں نو مستجاب الدعوات بنایا ہے. مغفرت واسطے بخشش واسطے لوگ دعا کران واسطے آتے نے. میرا اللہ موڑتا نہیں. آپ نے دعا کی تھی مولا میں نو مستجاب الدعوات تے بنایا ہے. ان لوگ مستور الحال بھی آتے نے گناہگار بھی آتے نے نیکوکار بھی آتے نے. میرے بوئے تے جڑا آوے کسے نو میں نہ نہیں کر سکتا چونکہ دتا تیرا ہے عطا تیری ہے کرم تیرا ہے فضل تیرا ہے بخشیاں تیریاں نے. یا رب العالمین مہربانی کر مینوں مستور الحال بنا دے نہ مینوں کوئی ویکھے نہ کوئی میرے کول آوے. میرے اللہ نے آپ دی دعا قبول کر لئی. عرض کردے نے مولا جویں دنیا وچ مینوں مستور الحال بنایا میرے حال نو لوکاں تو چھپا کے رکھے مولا قیامت والے دن بھی اس طرح ہی لوکاں تو مینوں چھپا کے رکھی. جی میں ایتھے میں نو مستور الحال رکھے ہی مولا اوتھے بھی مستور الحال رکھے. اور اگر ذہن میں چے گل نہ آوے کہ آپ مستجاب الدعوات سن مغفرت دی دعا کر دے سن تے قبول ہوندی سی. میں سوتے بہت بڑی دلیل لگا تو اندین بڑی وڈی ساری دلیل. اگر آپ مستجاب الدعوات نہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اپنا جبہ مبارک دے کے پیراہن عطا کر کے کبھی نہ بیچتے اور یہ نہ فرماتے جا کر اویس کو کہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ. تھوڑی بیس ذرا بڑھا دیں بہت مہربانی. بات دلیل سمجھ آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا اور فرمایا تمہاری ملاقات ہوگی. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو ملے گا بھی؟ اتنی شانیں بیان کرتے ہو اتنی تعریف ان کی کرتے ان کو ملے گا؟ فرمایا ہاں میری امت میں ایک ابو بکر ایک عمر فاروق ہے ایک علی المرتضیٰ ہے جن کی اویس سے ملاقات ہوگی. جن کی اویس سے ملاقات ہوگی. وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جس کی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جس کی تعریف ہم سنتے ہیں کبھی جا کے دیکھیں اویس ہے کون. پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حج کے موقع پہ لوگوں کو پوچھا کوئی لوگ ہے یمن کے رہنے والے؟ لوگوں نے کہا جی ہم ہیں. فرمایا ادھر کوئی اویس نامی شخص بھی ہے؟ اویس نامی شخص بھی ہے. سوچتے سوچتے کچھ بات بنی لوگوں نے بتایا. وہ کہنے لگے جی ہاں ایک ہے لیکن وہ کسی سے ملتا نہیں. وہ بڑا مستور الحال سا بندہ ہے بڑا مجذوب سا ہے حالت جذب و مستی کی کیفیت اس پہ طاری رہتی ہے. تو وہ ہے ایک وہی اس کو ہی لوگ اویس کہتے ہیں. فرمایا بس ٹھیک ہے وہی ہوگا وہی ہوگا. پھر ملاقات کے لیے گئے تو آپ دی کیفیت کی ہوندی سی؟ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کیفیت ہوندی سی جنہوں لوگ روندے سن تے آپ ہسدے ہوندے سن تے جنہوں لوکاں نے ہسنا آپ نے رونا چونکہ دنیا تو دور سن دنیا تو بالکل دور سن. جدو لوکاں نے رونا تے آپ نے ہسنا جدو آپ نے ہسنا لوکاں نے رونا. وجہ دیئے وے چکے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا عشق ہو گیا سچا پیار ہو گیا. جنوں زلف ماہی دے دس دیئے جنوں زلف ماہی دے دس دیئے او دی وجود نس دیئے انہوں بیخ کے خلقت ہس دیئے انہوں بھول گیا میرا تیرا
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. والی خراسان انہیں یمن دے بادشاہ نو بلا کے جتنے اتھوں دے اولیاء درویش علماء سب نے اکٹھیاں کیتا، لیکن خواجہ اویس کرنی نو نہیں بلایا، باقی سارے نو بلا لیا، انہاں نہیں بلایا. یہ بڑے خوش اندر نے میں چھپیاں انہاں تو. ہائے 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 جی، ورنہ کون تھا جو اویس کو نہیں جانتا تھا؟ اندر میں چنگا ہو گیا ہے نا تو چھپ گیا ہے نا میں نہیں بلایا. تے اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 نفل پڑھ لے تے سجدہ کیتا، اللہ دی بارگاہ چلز کر دینے یا رب العالمین جمیں ایتھے چھپا کے رکھی میں نو قیامت والے دن میں چھپا کے رکھی. اللہ نے دعا قبول فرما لئی. ہاتھ وے گئے بیچو صدا آ رہی ہے اے اویس تینو چھپایا جائے گا. عرض کر دینے مولا چھپائے گا کیویں؟ وہ دا طریقہ کی ہوئے گا. ہاتھ وے گئے بیچو پھر ندا آ رہی ہے اے اویس چھپا مانگے تیرے ہم شکل تیری مشابت والے تیرے مشابہ میں 70 موحد پیدا کرانگا، انہاں دے جرمت کے اندر تینو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا. ہاں وہ جو 70,000 والی بات ہے وہ الگ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو 70,000 کے جرمٹ میں آپ جنت میں جائیں گے، اور وہ ان کے ہم شکل ہوں گے سارے. کسی کو پتہ نہیں چلے گا اویس کون ہے، تے کسی نو دسن دی لوڑ بھی کون ہے اویس کون ہے، کیڑی ضرورت ہے؟ جدے نا تے وکے نے انہوں تے پتہ ہے نا جی، انہوں تے پتہ ہے نا. تے ماں دی خدمت چھڑ کے مدینہ منورہ نہیں گئے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زاریات طیبہ دے اندر آپ بالکل موجود نے، لیکن نہیں گئے 2 وجہ نال. صحابہ عرض کر دینے سنے چہرے والیا وجہ کی ہے اویس دیانیاں تعریفاں کر دیو. پھر کدی کدی پیراہن مبارک اس طرح کر کے مسمی شیف دے اندر بات موجود ہے، تذکرۃ الاولیاء دے اندر بات موجود ہے، مختلف آپ دی حالات اتے جڑیاں کتاباں لکھیاں گئیاں انہاں دے اندر بات موجود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بٹن مبارکہ کھول دے سن، پیراہن اس طرح کر دے سن، یمن وال منہ کر دے سن. آپ ایک جملہ ارشاد فرمان دے سن انی لاجدو نفس الرحمن من قبل الیمن، ایک کائنات والیو میں یمن وال منہ پیا کرنا وا، مینوں ادھروں اللہ دی رحمت دیاں خوشبوئیں آ رہی نے. اچھی بولو نا، اچھی بولو. مینوں یمن والوں اللہ دی رحمت دیاں خوشبوئیں آ رہی نے. تے اویس روندے ہون گے تڑپدے ہون گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ماں دی خدمت دی وجہ نال نہیں آ سکیا، میری ماں دی طرفوں میں نے اجازت نہیں کہ میں ماں دی خدمت چھڑا انہوں سنبھالے کون. اس واسطے سونے چہرے والیا میں نہیں آ سکتا. عرشو مروس کر دے ہون گے اے مازاق دے کاجل والیا کہ میں نہیں آ سکتا، تسی تے آ کے کرم فرما سکتے ہو نا جی میں نہیں آ سکتا تسی تے آگے کرم فرما سکتے ہو. سونے چہرے والیا نگاہ کرم کرے آجے. عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا. انہاں جا سوڑے مدینے والیا، آوی جا سوڑے مدینے والیا،
جا سونے ہاں ہاں اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے آپ جا سونے مدینے والے آپ جا سونے آپ جا سونے مدینے والے عشق تیرا روک دل لگیا آپ جا سونے آپ جا سونے آپ جا سونے مدینے آپ جا سونے میری دعوت انہاں نوں جنہاں دا کدی دل کیتا ہوئے رات ستے ہوئے سناٹا ہوئے ہر پاسے ہودہ عالم ہوئے محبوب میرے خواب اندر تشریف لے آؤڑ میری دعوت انہاں واسطے مل کے ذرا آنکھو آپ جا سونے مدینے آپ جا سونے آپ جا سونے لے آیا آپ جا سونے کدی آؤ غریبان دے محلے یا رسول اللہ گناہگار راہ تیرے ملے یا رسول اللہ آپ جا سونے مدینے آپ جا سونے اے ماں زاگ دے کاجل والے میری اماں ضعیف ہے انہاں دی خدمت چھڑ کے میں تواڈی بارگاہ چ نہیں آ سکدا ایک کملی والی آیا بھی نگاہ کرم کرے آئے مدینہ منورہ دی سرزمین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دے بڑے مجمع دے اندر بہ کے حضرت خواجہ وحیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر کر دینے پہ آپ دے تذکرے کر دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے جسموں سے فلپیری دے نشان نے انہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی دیئے یا رب العالمین سارے داغ ختم کر دے سارے نشان مٹا دے ایک نشان رہ جائے جدو میں ویکھا منوں تیریاں رحمتاں یاد آؤں دیا یہ ہیں عاشق لوگ یہ ہیں فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جن کی ایک ایک گھڑی محبوب کے انتظار میں گزرتی ہے اور جن کی ایک ایک گھڑی کا لمحہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتا ہے جن کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پل کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ رچا بسا نظر آتا ہے اطاعت خدا عز و جل اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں دن کو روزہ رات کو کیا ایسے ہی ہو گئی زندگی تمام 3 دن لگاتار فاقے وچ تے تیسرے دن خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے نے تے رستے دے وچ ایک پیاز دا ٹکڑا نظر آیا
اسی تے جتھوں لبیا کھا گئے نا. پیاز دا ٹکڑا نظر آیا, انج کر کے پھڑ لیا تے پھر سٹ دیتا. دل وچ خیال آیا اویس ایک کتے حرام دا نہ ہوئے, رزق حرام نہ ہوئے. آپ نے پھر رکھ دیتا. مولا وال ویکھیا, فضا وال نظر کیتی تے اللہ دا کرم کی ہویا. ایک پرندہ جا رہا ہے, ایک پرندہ جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب کمال ہے, صاحب استقامت ہے, صاحب کرامت ہے. پرندہ جا رہا ہے, پرندے نے ایک آواز بلند کی تھی. پرندے دے منہ دے اندر ایک روٹی دا ٹکڑا ہے, ایک روٹی دا ٹکڑا ہے. پرندہ اپنی بولی وچ بولدا پیا, آندا اویس او تے حرام سی تے تو سٹ دیتا, اے مولا والوں آیا اے حلال ہے. ہائے ہائے ہائے, بولو نا سبحان اللہ, بولو سے. اے مولا والوں آیا اے حلال ہے تے سنیا تے پیغام اویس اے کھا لے تے آرام کر لے. پھر 3 دن تے 3 راتاں انجی لنگ گئی ہیں. وہ کھا لیا روٹی دا ٹکڑا, 3 دن تے 3 راتاں پھر اس طرح ہی گزر گئی ہیں. 3 دن تے 3 راتاں اس طرح ہی گزر گئی ہیں. بھوک لگی, افطاری کرنی سی. افطاری واسطے کوئی شے نہیں. ایک دینار پیا سی زمین اتے, ایک دینار پیا سی زمین اتے. انج کر کے پھڑن لگے تے دلے خیال آیا پتہ نہیں کدھر ہے, پتہ نہیں ہے کدھر ہے, تے میں کیوں اٹھاواں. رہن دیتا. جنگل بیابان گھاس کھان لگ پے. افطاری دا ٹائم ہویا, گھاہ کھان لگ پے. جنگل دے درختاں دے پتے کھان لگ پے. ایک بکری آ گئی, کھا کے نہ آرام نہ بہ گئے. بکری ایک آ گئی, بکری دے منہ وچ گرم تے تازی روٹی. اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے انتظام اللہ کرتا ہے. ایسے وہ آ گئی, انہیں روٹی اگے کی تھی. آپ نے فرمایا میں کیوں لواں, کھورے کتھوں لے آندی سو, کھورے کدی چوک کے لے آندی سی. آندے نہ اویس نہ نہ. وہ بکری نے روٹی سامنے رکھ دیتی ہے, نہ دے سامنے رکھ دیتی دیتی ہے. کو بولن دی قوت دے. بکری بولی, کہن لگی اویس جدہ بندہ تو میں بھی تے او دی بندی ہیں. جدہ بندہ تو میں بھی تے او سے دی بندی ہیں. اویس تو او دا بندہ ہو کے او دی بندی دا دتا قبول کیوں نہیں کرتا پیا. خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میں بکری دا کلام سنیا, میں حیران ہو گیا. میں روٹی وال ہاتھ ودان دی کوشش کی تھی تے روٹی اللہ دے حکم نال اڑ کے آپ ہی میری ہتھیلی اٹھے آ گئی. یہ بکری ظاہر سے نہیں آئی, یہ بکری لانے کا انتظام اللہ نے غیب سے کیا ہے. جن کے لیے روٹی غیب سے آئے, جن کے افطاری کا بندوبست میرا اللہ غیب کے خزانوں سے کرے, اس کو خواجہ اویس کرنی کہتے ہیں. آخری بات, آپ کشتی دے اندر بیٹھے رہے. کادے وچ؟ کشتی وچ. کشتی جا رہی ہے, وچ تاجران دا مال بھی لدے ہے, تاجران دا مال بھی لدے ہے. حضرت حبیب بن سہیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے, میں اس کشتی وچ بھی بیٹھا سان تے 100 بندے سان سی, 100 افراد تے مشتمل و قافلہ ہے. سان نہیں پتا اے کون بیٹھا نکرے جڑا اللہ اللہ کری آندا پیا. سارے نو اپنے مال دی پئی, انہاں اونٹ دی پشم دا کمبل لیا اس طرح لے گئے نا, اپنی مستی وچ اللہ 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 دا ذکر ہوندا پیا.
حبیب بن سہیل رحمت اللہ علیہ آندے نے طوفان آ گیا، ہوا تیز چلن لگ پئی تے کشتی ڈولن لگ پئی، سانو ساریاں نو تصور آ گیا ساریاں مر جانا ہے، اساں ساریاں ختم ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، سانو مچھلیاں کھان گیا، پانی دے اندر ڈوب جاواں گے، ساڈے آخری سائے آ گئے نے، اساں کلمہ طیبہ دا ورد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حبیب بن سہیل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک بندہ بیٹھا ہے، ایک بزرگ بیٹھا ہے، انہوں کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ اللہ کری جا رہا ہے، انہوں نے دھیان ماریا، انہوں نے کیا اے بزرگو گل کرو ساڈے نال، کشتی ڈوبن والی ہے، تانوں ہور کوئی کام نہیں۔ انہوں نے کیا کی ہویا کشتی نو؟ انہوں نے آکھیا بزرگو کشتی نو ہویا ہے کشتی طوفان آ گیا ہے، کشتی دے اندر پانی پین لگ پیا ہے، انہیں ڈوب جائیں گے۔ خواجہ اویس کرنی اپنا کمبل اتاریا، پانی اتے بچھایا، کیا پانی تے چلے گئے، اوتھے نماز پڑھن لگ پے۔ اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ بولو۔ فرمایا کشتی تواڈی تسی جانو، تواڈا کام جانے، اسی تے او دے نال آئیے، بس او دا ہی کرنا ہے۔ اپنا وہ اتاریا کمبل، انہوں مسلح بنایا، پانی دے بچھایا، اتھے اللہ اللہ ہون لگ پئی۔ انہاں نے کہا بزرگو پھر اپنے فکر کیتا جے ساڈا کیڑے کھاتے گیا تے تسی دسو ہے کون؟ فرمایا مینوں اویس کرنی آندے نے۔ ہائے 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 ہائے، مینوں بولو مینوں اویس کرنی آندے نے۔ آپ نے فرمایا کی چاندے ہو؟ انہاں کہا ساڈا بھی کوئی سوچو، پانی پہ گیا غرق ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر دنیا چھڈو، او دے نال لا لو۔ انہاں کہا جی توبہ ساڈی چھڈی دنیا، او دے نال لا لئی، ہن کریے کی؟ انہاں کہا آ جاؤ، تانوں مسلے دی لوڑ نہیں، بس آ جاؤ۔ وہ سارے آندے نے اسی پانی وچ اترے ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے فرمایا چلو کنارے لگو۔ کنارے آندے نے جا کے لگ گئے تے ساڑھے اترن دی دیرے کشتی ڈوب گئی، مال بھی گیا، کشتی بھی گئی۔ انہاں بھی ایک مصر دا تاجر سی کہنے لگا اے خواجہ اویس کرنی مہربانی کرو، میرا مال عام مال نہیں سی، میں تے مدینہ منورہ جا کے اوتھے غرباء وچ فقراء وچ مدینہ منورہ دے باسیاں میں جا کے انہوں تقسیم کرنا سی، چونکہ مینوں پتہ لگ گئے مدینہ منورہ دے اندر قید پہ گیا ہے، اوتھے کوئی پرسانے آل نہیں، بڑا مشکل ویلا ہے، میں اوتھے جا کے تقسیم کرنا چاہتا سا، میرا مال نکل آئے گا۔ آپ نے فرمایا جے تیرا نکلے تے پھر انہیں آکھیا جی بڑی گل ہے، مہربانی ہو جائے میرا مال باہر آ جائے۔ آپ نے فرمایا تسی سے باہر ہو، اللہ کرے گا مال بھی باہر آ جائے گا۔ آپ نے اوتھے دو رکعتاں پڑھیاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے، میں پہلے دسیا ہے آپ مستجاب الدعوات نے، اللہ دی بارگاہ چرز و معروض کر دینے، میرا اللہ انہاں دی رد نہیں کردا، میرا اللہ انہاں دی موڑدا نہیں۔ دعا کرن دی دیر نگاہ کرم ہو گئی ہے، اس ویلے کشتی باہر آئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے مال والیا وعدہ کر جنہ مال ہے تیرا سارا مدینہ منورہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر اندر جا کے تقسیم کرے گا۔ انہیں آکھا جی میرا پکا وعدہ ہے۔ آپ گئے، آپ نے دعا کی تھی، کشتی باہر آئی، وہ سارا مال اس نے اتاریا، اپنے وعدے تھے اس نے عمل کیتا ہے۔ مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگانو انہاں ہستیانو کمال دیتا ہے جنہاں دے کمال اتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل اعتماد رکھ دینے۔ او کامل اعتماد دا یسر سی، اے عمر اے علی جبہ لے جائیں، اے او دی نشانیاں پھل بیری دا نشان ایک درم دی مقدار دے برابر لے جائیں، تے آکھیں میری امت دی بخشش واسطے دعا کرو۔ گئے نے ایک کمال ٹردہ ٹردہ پھر پہنچی ہے، جا کے پیش کیتا جبہ مبارک، انہاں نے سینے لایا۔ آئے ہائے ہائے، تسی بوو میں ذرا ہن دعا کراواں، سائیڈ تے ہو گئے، روح پوش ہو کے ایک آڑ دے اندر چھپ کے دعا کرن لگ پے۔ اجے دعا کیتی، حاطف جو آواز آ رہی ہے ادی امت بخشی، یا اللہ نہیں اجے نہیں۔ فرمایا چلو اور بخشی،
مولا اجے نہیں، فرما ہور بخشی یا اللہ کرم فرما، لیٹ ہو گئے، دیر ہو گئی۔ حضرت عمر پاک بھی اٹھے، حضرت علی پاک بھی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، گئے اتھے اویس لیٹ کی کر دینے پہ دعائی کرنی سی، جدوں پیران دی آواز سنی تے خواجہ اویس کرنی تڑپ کے رہ گئے۔ کہن لگے اے عمر تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنکما، تُسیں جلدی کی تھی یون ویچ ذرا ٹھہرے رہیں دے، انہا چر میں سجدیوں سر چکنا ہی نہیں سی، جنہ چر یار دی ساری امت بخشوا نہ لیں دا۔ لیکن میرے اللہ دیاں حکمتانے ای ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں شہید ہوئے، یمن دے اندر خواجہ اویس کرنی اعلان کر دیتا، لوگو حضرت عمر شہید ہو گئے جے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی اس طرح دے معاملات نہیں، قادن الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سسٹم نہیں، سوشل میڈیا کوئی شے نہیں، پتہ کیویں لگ گیا ہے؟ اللہ چاہندہ ہے تے پتہ لوا لیندہ ہے، اپنے ولیاں نو کان تے قوت تے علم تے استدراک عطا کر دیندہ ہے، انہاں دیاں اکھاں او ویندیاں نے جو اسی سوچ بھی نہیں سکدے۔ حضرت حیان بن حرم فرمان دینے اساں جا حرم بن حیان دینے اساں جا کے ویکھیا، میں تحقیق کی تھی مدینہ منورہ وچ، واقعی اسے دن جدوں حضرت اویس کرنی فرمایا ہے، اسے دن ہی حضرت عمر پاک دی شہادت ہوئی ہے۔ بس بہت مختصر میں نے تذکرہ کیا ہے، بہت مختصر۔ میں نے کہا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ایک اور عاشق ہے، اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ پچھلے جمعے آپ نے عشق بلال سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جمعے عشق اویس کرنی سنا۔ یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہو، ہاں پھر ہمارے کام سیدھے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے جمعے میں نے کس عاشق کا تذکرہ کرنا ہے؟ ڈائریکٹ ہی کر دوں یا بتا دوں؟ جی اگلے جمعے میں انشاءاللہ عشق جامی بیان کروں، مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو رستے میں روک لیا گیا، جی وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرمائے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔